الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني اتبع سنتي وقال فمن اتبع سنتي كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر راہ علم میں ذکر نبی ہر راہ علم میں ذکر نبی ہر گام سہارا دیتا ہے اس نام سے راحت ملتی ہے اس نام سے راحت ملتی ہے یہ نام سہارا دیتا ہے ہر راہ علم میں ذکر نبی ہر گام سہارا دیتا ہے او فاطمہ زہرا ہو کے علی حسنین ہو یا سلطان ہر نام سے تزکی ہوتی ہے ہر نام سہارا دیتا ہے ہر راہ علم میں ذکر نبی ہر گام سہارا دیتا ہے
شیدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیدائے محمد کا حصہ ہے بادئے کوثر کا ساغر، میں خانہ شہ کے مستوں کو، میں خانہ شہ کے مستوں کو یہ جام سہارا دیتا ہے، ہر راہ علم میں ذکر نبی، ہر گام سہارا دیتا ہے، اس نام سے راحت ملتی ہے، یہ نام سہارا دیتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشی مائیں اور بہنیں، اللہ کا بڑا فضل اور اس کا احسان، بے پایاں کرم اور خاص مہربانی کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں یکجائی نشست اختیار کرنے کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا شکر بھی ہے۔ بندہ جب اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالی نعمتوں کو اور بڑھاتے رہتے ہیں، مزید عنایت فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے میری نعمتوں کی تو میں بڑھاؤں گا ضرور بالضرور، اور اس کے برخلاف اگر تم نے کفران نعمت کیا، نعمتوں کو ٹھکرایا، اس کی قدردانی نہیں کی، تو اللہ نے فرمایا ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب، میری گرفت بہت ہی زیادہ سخت ہے، شدید ہے۔ اور دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی شکر کے بارے میں فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، یعنی عذاب دینا نہیں چاہتے ہیں اگر تم نے شکر کیا، شکر گزاری سے کام لیا اور ایمان لایا۔ حالانکہ ایمان ایک اول نمبر کی چیز تھی، مگر یہاں اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری کے بارے میں بتانا تھا۔ اہم چیز یہاں پر جو ذکر کرنے کی ہے وہ شکر گزاری ہے، اسی لیے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیان فرمایا، حالانکہ ایمان اول نمبر کی چیز تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ بھی امتوں کے اوپر فضیلت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، ساری امتوں سے بہتر تم ہو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں۔ اخرجت للناس، تم پیدا کیے گئے ہو لوگوں کے فائدے کے لیے، اور فرمایا تأمرون بالمعروف، تم اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہو، بھلی چیزوں کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے تم روکتے ہو، اور فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر تم ایمان لاتے ہو۔
تو یہاں اللہ پر ایمان لانے کا ذکر اللہ نے بعد میں فرمایا، ساری چیزوں کا ذکر پہلے فرمایا کہ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا وتؤمنون باللہ۔ حالانکہ ایمان باللہ اول چیز تھی، اس کے بغیر نہ امر بالمعروف کام آئے گا، نہ نہی عن المنکر کام آئے گا، نہ اور اعمال کام آئیں گے ایمان کے بغیر، نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ حج کام آئے گا، نہ کوئی صدقات اور خیرات کام آئیں گے، نہ کوئی بھی عمل صالح کام آئے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اول نمبر کی چیز ایمان ہے، مگر اللہ نے اس کو بعد میں ذکر فرمایا، یہاں بھی فرمایا اور اس آیت میں بھی فرمایا جو اس کے پہلے میں نے تلاوت کی۔ وہاں پر شکر کو بتانا تھا، اس کی اہمیت کو بتانا تھا، اس لیے اللہ نے وہاں پر پہلے شکر کے بارے میں فرمایا۔ یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بتانا تھا، لہذا پہلے اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد ایمان کے بارے میں ذکر فرمایا۔ تو جہاں جس چیز کی ضرورت پہلے رہتی ہے، جہاں جس چیز کی ضرورت اہم ہوتی ہے، محتم بالشان ہوتی ہے، اہتمام کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی ضرورت رہتی ہے، بیان پہلے وہاں کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو اصل چیز ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جب کبھی بھی، جہاں کہیں، جس وقت بھی، جب کسی کو موقع دیتا ہے، کسی نعمتوں سے محظوظ ہونے کا موقع دیتا ہے، تو بندوں کو اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ کسی سلسلے میں بھی نعمتیں خداوندی کوئی بھی ہو، صرف کھانا پینا نعمت نہیں ہے، صرف پہننا اوڑھنا لباس نعمت نہیں ہے، یا صرف چلنا پھرنا، یا صرف صحت حیات، یا اور کوئی چیز، نعمتوں کا ایک میدان ہے۔ اللہ جب کبھی کسی نعمتوں سے، کسی بھی نعمت سے کسی کو مالا مال کرتے ہیں تو اس کی شکر گزاری اس کو فوراً کرنی چاہیے۔ اسی لیے شکرانے کے طور پر نماز کا بھی سلسلہ قائم کیا گیا ہے کہ آدمی اگر کسی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے تو فوراً سجدہ شکر ادا کرتا ہے، سجدہ شکر ادا کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے نعمتوں کی سپاس کے طور پر، شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے جھک جائیں اور سر رگڑ دے، ناک اور پیشانی لگا دے کہ اللہ تم نے آپ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، شکرانے کے طور پر میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ جب کبھی بھی نوازتے ہیں، کسی بھی نعمت سے بندوں کو مالا مال کرتے ہیں، تو اللہ کا فرمان وہاں آ جاتا ہے کہ بندے اس کی شکر گزاری کریں، تب اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ اللہ کی نعمت میرے ساتھ صرف آرام اور آشائش کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ نے اگر کسی تکلیف میں بھی مبتلا کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تکلیف بھی، بیماری آزاری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جسے بچے پڑھتے ہیں مدارس میں اور اسکولوں میں، فارسی کی دوسری میں یہ حکایت ہے، لکھا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک پارسا تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، کسی وجہ سے چیتے نے ان کو زخم کر دیا، یعنی چیتا جو ہوتا ہے، شیر یا چیتا، زخم خوردہ وہ تھے، زخم کر دیا تھا، زخمی ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ چیتے کا زخم شدید زخم، اس کے باوجود اللہ اللہ زبان پر جاری، ناسپاسی نہیں یا شکایت نہیں کہ کوئی اگر پوچھے کہ حضرت کیا حال ہے
تو یہ نہیں کہا کہ بڑا برا حال ہے، چیتے نے زخم پہنچا دیا، زخم خوردہ ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، مشکلات میں ہوں، اس طرح سے کوئی شکایت کے الفاظ نہیں کیے۔ کوئی بھی پوچھتا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جب کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے اور کس طرح سے زندگی گزر رہی ہے، تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انہوں نے کہا فارسی میں کہ شکر آمی کنم، یعنی اس بات کا میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ بمصیبت گرفتارم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑے جو ہے مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایمان کی کمزوری اگر ہوتی ہے تو مصیبت میں شکایت کے الفاظ آتے ہیں، لیکن پارسا ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شکر آمی کنم کہ بمصیبت گرفتارم، میں شکر اس بات کا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے، نہ بمعصیت، نہ کہ کسی معصیت میں ڈالا ہے۔ مصیبت معصیت دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ مصیبت تکلیف کو کہتے ہیں، پریشانی کو کہتے ہیں، مشکل کو کہتے ہیں، اور معصیت گناہ کو کہتے ہیں۔ معصیت گناہ کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے، کوئی معصیت میں نہیں ڈالا ہے۔ معصیت یعنی گناہ میں اللہ نے نہیں ڈالا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس بات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں گرفتار کر دیا ہے، کسی معصیت میں گرفتار نہیں کیا ہے۔ بہتر یہی ہے اگر اس کی جگہ میں اللہ تعالیٰ مجھے معصیت میں گرفتار کر دیتے، معصیت میں ڈال دیتے تو کیا ہوتا؟ گنہگار بندہ، لیکن مصیبت میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، میں اس بات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تو بہرکیف خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی قدردانی کا حکم بھی فرمایا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جس جگہ میں جس حال میں بھی رہو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہو۔ آپ نے سنا ہوگا الحمدللہ علی کل حال کہا جاتا ہے۔ کب کہا جاتا ہے؟ یہ اسی وقت میں کہا جاتا ہے جب آدمی جس حال میں بھی ہو الحمدللہ۔ الحمدللہ کا معنی یہ ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکرانے کے طور پر یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ شکرانے کے طور پر۔ کوئی شاعر اگر شعر پڑھتا ہے، کوئی نعت پڑھتا ہے، شکرانے کے طور پر وہاں کہا جاتا ہے الحمدللہ، مگر کہتے نہیں ہیں۔ کہتے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ارے سبحان اللہ کہنے کی وہاں جگہ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ کسی تعجب کے طور پر کہا جاتا ہے، یا سبحان اللہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں کہنے والا کوئی غلط بات کہتا ہے۔ شاعر تو اچھی بات کہتا ہے، آپ وہاں سبحان اللہ کہتے ہیں کیوں؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ 2-3 سال یا 4 سال پہلے عیدگاہ میں بولا تھا، پیر مزار کا جو عیدگاہ ہے، میں وہاں بولا تھا، تقریباً 45 منٹ میں اس سلسلے میں بولا، اور میں وہاں یہ بھی بولا تھا کہ ماحول تو بن گیا ہے سبحان اللہ کا، آپ جھگڑا مت کیجئے گا۔ خود شاعر صاحب بھی بولتے ہیں بھائی سبحان اللہ کہو، تو آپ وہاں کیا بولیں گے یار اس کو؟ وہاں تھوڑی آپ وہاں جھگڑا کریں گے کہ مولانا بولے تھے سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، ہم کو یہاں پر الحمدللہ کہنا ہے یا ماشاءاللہ کہنا ہے۔ وہاں جھگڑنا نہیں ہے، مگر سمجھنے کی چیز سمجھنا آنا چاہیے۔ سبحان اللہ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ میں نے بولا تھا پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں سبحان اللہ سبحانہ یہ سب جو کہا ہے، سب پہلی بات کو رد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا۔ قرآن میں جہاں بھی آیا، قرآن میں جہاں کہیں بھی سبحانہ سبحان اللہ یا سبحان کا لفظ آیا ہے، اس کے پہلے آپ دیکھیں گے، اگر مانے والا قرآن شریف دیکھیں گے یا جو عالم ہو جو جاننے والے ہوں وہ جانتے ہیں، وہ سب پہلی بات کو رد کرنے کے لیے اللہ نے قرآن شریف میں سبحان اللہ کہا۔ تو یہاں تو شاعر شعر پڑھتا ہے، آپ جو سبحان اللہ بولتے ہیں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی تم جو شعر پڑھتے وہ غلط، وہ صحیح نہیں ہے۔ سبحان اللہ